बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं सैयद तनसीर ज़ैदी। दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल न्यूज़ स्टूडियोज़ में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज लाहौर से अपने लॉन्ग मार्च का आगाज़ करने जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आला क़यादत ने तमाम तर कारकुनान से शिरकत की अपील की है। इस सारी सूरत हाल पर बात होगी इसी बुलेटिन में। और मैं हूँ आपके साथ शहराम खालिक। मैं हूँ सहरिश सलीम। हेडलाइंस अब जान चुके, बुलेटिन के आगाज में बात होगी पीटीआई लॉन्ग मार्च की। नाज़रीन, आगाज़ में आपको बताएं कि पंजाब में तहरीक इंसाफ के 4 अरकान असम्बली का पार्टी छोड़ने का इम्कान। सरदार खुर्रम लगारी ने दावा किया है कि उन समेत 5 से 6 MPs तहरीक इंसाफ को छोड़ रहे हैं। तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट। तहरीक इंसाफ को पंजाब में बड़ा धचका। पीटीआई के 4 अरकान असम्बली ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। पंजाब असम्बली में MPA सरदार खुर्रम लगारी ने पार्टी छोड़ने की तस्दीक कर दी। कहते हैं अब्दुल हई दस्ती और अलमदार कुरैशी भी तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं रहेंगे। सरदार खुर्रम लगारी ने दावा किया है कि उन समेत 5 से 6 MPs तहरीक इंसाफ को छोड़ रहे हैं। उनका मजीद कहना था कि मुमकिन है 3 से 4 दिन में असम्बली रुकनीत से भी मुस्ताफी हो जाएं। हमें दिखाया कुछ गया और हुआ कुछ और है। हमें बताया जाए कि पार्टी में वजीर बनाने का क्या मयार है। जब उनसे पूछा गया कि क्या आप वजारत न मिलने पर नाराज हैं, तो उनका कहना था कि वजारत को जूते की नोक पर रखता हूँ। शाहिद चौधरी, 92 न्यूज़, लाहौर। और इस हवाले से उनका कहना है कि तहरीक इंसाफ नहीं छोड़ रहे, पार्टी के साथ खड़े हैं। पीटीआई रुकने पंजाब असम्बली अब्दुल हई दस्ती और अलमदार कुरैशी ने खुर्रम लगारी के दावे की तरदीद कर दी। दोनों रहनुमाओं ने 92 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा, खुर्रम लगारी से कोई राब्ता नहीं, लॉन्ग मार्च में शिरकत की तैयारियां कर रहे हैं। उधर खुर्रम लगारी के वालिद चनू खान लगारी ने भी अपने बेटे के पार्टी छोड़ने की फैसले की मुखालिफत कर दी है। इस सारी सूरत हाल में खुर्रम लगारी का क्या कहना था, आप भी मुलाहिजा कीजिए। अब्दुल हई दस्ती ने इस गुफ्तगू में क्या कहा है, वो आपको सुनाते हैं। पहले मुजफ्फरगढ़ से 6 MPs ऐसे हैं जो मेरे साथ हैं और वो जिनमें अब्दुल हई दस्ती, अलमदार कुरैशी, हम पार्टी छोड़ने का जो फैसला कर रहे हैं। नहीं, आप पार्टी के साथ खड़े हैं और खुर्रम लगारी की तरदीद करते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ना मैं कुछ अल्लाह बोले, ना सलाम दुआ है, ना मैं पीटी छोड़िए, ना मैं छोड़ा खुद प्रोग्राम है। 100% मैं इंशाल्लाह पीटी लॉन्ग मार्च जिला भी यहाँ सारे मुजफ्फर में कोई MP का नहीं पीटी छुड़ाना पिया। आप अचानक देखे भी क्या करा रहे हैं। मेरी तरफ आखिरी हो कि मुजफ्फर जो कोई एक MP का नहीं पीटी छोड़ के देना। अब्दुल हई दस्ती और अलमदार कुरैशी की गुफ्तगू आप सुन रहे थे। सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मुजफ्फरगढ़ से हमारे नुमाइंदे फारूक शेख। फारूक, ये मामला क्या है? अब्दुल हई दस्ती और अलमदार कुरैशी इस बात की तरदीद कर चुके हैं कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ें, जबकि खुर्रम लगारी इस बात का इंकशाफ कर चुके हैं। अभी तक हकाइक क्या हैं सामने आए हैं? जी बिल्कुल, जैसा कि खुर्रम लगारी, अलमदार कुरैशी और अब्दुल हई दस्ती, इन तीनों MPs का ताल्लुक मुजफ्फरगढ़ से है। खुर्रम लगारी जो है साबका दौर में भी जो उस्मान बुज़दार के साथ वो मुशीर रह चुके हैं, उस वक्त भी उन्होंने अपने वजीर आला और पार्टी से इख्तलाफात का इजहार किया था, लेकिन दोबारा वो इख्तलाफात खत्म होने पर पार्टी में आ गए थे। लेकिन आज जो उन्होंने दावा किया है कि मुजफ्फरगढ़ से 4 MP जिनमें अलमदार कुरैशी और सरदार अब्दुल हई दस्ती समेत वो पार्टी छोड़ने का फैसला कर रहे हैं, इसके ऊपर 92 न्यूज़ ने फौरी तौर पर जब राब्ता किया है MP अलमदार कुरैशी और सरदार अब्दुल हई दस्ती से, तो उन्होंने हमसे गुफ्तगू करते हुए वाज़ेह तौर पर इस बात की तरदीद की है कि ना उन्होंने पार्टी छोड़ी है, ना पार्टी छोड़ने के हवाले से कोई फैसला किया है और ना ही कोई मुशावरत हुई है। और उन्होंने तो इस बात का भी सख्ती से इजहार किया है कि अलमदार कुरैशी का कहना था कि अलमदार कुरैशी और अब्दुल हई दस्ती तरदीद कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया, आप अपडेट कर रहे थे फारूक शेख। और अभी आपको ले चलते हैं लाहौर, जहां पर तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। मरी रोड के पास अल्लामा इकबाल पार्क जो है वहाँ पर और उसके पास जो इलाका है वहाँ पर इंतजामात किए जाएंगे इनके लिए। और दूसरी तरफ से जुमे के दिन जो है वो ज़ाहिर सारी बाकी ज़्यादा तादाद जो है वो आएगी। खैबर पख्तूनख्वा से जो लोग आएंगे वो जुनूबी ज़िले वाले जो हैं वो तो उससे एक शाम पहले आ जाएंगे। बाकी जो पेशावर वैली है, मलकंड है, हज़ारा रीजन है,
یہ تمام لوگ جو ہیں یہ آئیں گے آپ کے قافلے جمعے کے دن، اور وہ ٹیکسلا کی سائٹ کے اوپر جو ہے وہاں پر آ کے ان کے انتظامات کیے جا رہے ہیں ٹھہرنے کے لیے، وہ وہاں پر پہنچیں گے۔ جمعے کو، ہفتے کو، اتوار کو، تینوں دن جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی بہت بڑے پاکستان کی تاریخ کے میرے خیال میں سب سے بڑے اجتماع ہونے والے ہیں، اور اس کے لیے ہم نے H9 کا گراؤنڈ ہے اسلام آباد میں، جو سپریم کورٹ کی پہلے ڈائریکشنز آ چکی تھیں، اور ان ڈائریکشنز کی بنیاد کے اوپر ظاہر ہے کوئی بنیاد ہی نہیں ہے کہ انتظامیہ اس کی اجازت نہ دے، اور آج 2 بجے ڈی سی اسلام آباد نے میٹنگ بھی اس کے لیے کال کر لی ہے، جہاں پہ اس کے سارے انتظامات کا جائزہ لینا ہے۔ تو یہ پلان جو ہے، یہ منصوبہ جو ہے وہ تقریباً تیار ہو چکا ہے، لیکن یہ تو منصوبہ جو ہے یہ اصل یہ تو ہدف نہیں ہے۔ ہدف جو ہے وہ پاکستان کی حقیقی آزادی ہے۔ پاکستان میں آپ اس وقت کسی جگہ پر بھی نکل جائیں اور عوام سے ایک سوال پوچھیں کہ کیا آپ کے خیال میں کیا پاکستان کے فیصلے جو ہو رہے ہیں، کیا پاکستان کے مستقبل کے بارے میں جو فیصلے ہوتے ہیں، کیا یہ عوام کی طاقت کی بنیاد پر ہوتے ہیں؟ کیا یہ فیصلے عوام کی مرضی کے مطابق ہوتے ہیں، یا یہ طاقتور پاکستان کی جو اشرافیہ ہے اور بیرونی جو طاقتیں ہیں وہ مل کر یہ فیصلے کرتے ہیں؟ میرے خیال میں کوئی بھی پاکستانی جو ہے وہ یہ آج نہیں سمجھتا کہ پاکستان ایک حقیقی طور پر آزاد ملک ہے، اور اسی حقیقی آزادی کی جدوجہد کے لیے یہ قوم آج اپنے کپتان کے ساتھ تیار کھڑی ہے۔ بالکل کوئی پریشان ہونے کی باتیں نہیں ہیں۔ وہ پریس کانفرنسز کی گئی، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، کچھ نہیں ہوگا۔ الحمدللہ بالکل پرامن ہوگی ساری مارچ۔ پاکستان کی قوم نکل رہی ہے، کسی کو فتح کرنے نہیں نکل رہے، اپنے ملک کی آزادی کے لیے اپنے آئینی حق کو استعمال کرتے ہوئے نکل رہے ہیں۔ بالکل پرامن سارا ماحول ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ فیملیز آئیں گی بڑی تعداد کے اندر۔ آپ نے دیکھا ہے عمران خان صاحب کے جلسے سارے پاکستان میں ہوئے ہیں۔ شہروں کو تو چھوڑ دیں، دیہاتوں کے اندر اب جو ہے نا خواتین نکل کے آتی ہیں بڑی تعداد میں جلسوں کے لیے۔ انشاءاللہ تعالی خواتین اس دفعہ بھی آئیں گی، پوری لانگ مارچ کے اندر جو ہے بھرپور شرکت کریں گی خواتین۔ تو فیملیز نے یہاں پر آنا ہے، ایک بالکل پرامن ماحول ہوگا، اور جیسے میں نے کہا کہ ایک تاریخی اجتماع، اور اس تاریخی اجتماع کے ذریعے ایک تاریخ ساز فیصلہ ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ تعالی کہ آئندہ سے کبھی کوئی اس قوم کے بارے میں فیصلے سوائے عوام کے اور کوئی نہیں کرے گا۔ صرف وہ لوگ جن کو عوام یہ اختیار دیں گے کہ وہ منتخب کر کے جن کو بھیجیں گے، ہو سکتا ہے ہم ہو سکتا ہے عمران خان صاحب کی لیڈرشپ میں تحریک انصاف ہو سکتا ہے کوئی اور ہو، لیکن جو بھی ہوگا وہ عوام کا منتخب نمائندہ ہوگا، نمائندے ہوں گے، اور وہ جو ہیں وہ پاکستان کے بارے میں فیصلے کریں گے، وہ جواب دیں ہوں گے وہ پاکستان کی عوام کو۔ وہ صحیح کریں گے تو پاکستان کے عوام ان کو اس کے اوپر شاباش بھی دیں گے، آئندہ منتخب بھی کریں گے۔ اگر عوام کی مرضی منشا کے مطابق نہیں کام کریں گے تو فارغ بھی کر دیے جائیں گے۔ جب تک پاکستان کی طاقت کا نظام، پاکستان کی فیصلہ سازی کا نظام جو ہے عوام کے تابع نہیں کیا جائے گا، یہ ملک وہاں نہیں جا سکتا جو قائد اعظم کا خواب تھا۔ انشاءاللہ تعالی اس کا وقت آ گیا ہے۔ اب میں فواد سے ریکویسٹ کروں گا کہ جی آگے آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آج کا دن ہم ارشد شریف کے نام کرنا چاہیں گے، جو ہماری صحافت کے شہید ہیں، شہید صحافت ہیں۔ پاکستان میں جو اس دور کے اندر جو ابتلا کا دور صحافی دیکھ رہے ہیں، جس ظلم کی اس وقت اور بربریت کی انتہا جینون صحافیوں کے اوپر کی جا رہی ہے، اور اس کے اوپر ارشد شریف جیسے لوگوں کو شہید ہوئے ہیں، ہم انہیں سلام پیش کرتے ہیں، اور یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ یہ جو شہیدوں کا لہو ہے، یہی ملکوں کو اور قوموں کو نئی زندگی عطا کرتا ہے۔ اور کل جو ارشد کا جنازہ ہوا ہے، اس سے جو آواز دبانے والے ہیں ان کو معلوم ہو جانا چاہیے کہ جتنا آپ دبائیں گے اتنی آوازیں بڑھیں گی۔ 78 سال کے بزرگ چودھری غلام حسین صاحب کو رات کو یہاں پہ حراست میں لیا گیا۔ 100 لوگ جو ہیں وہ گئے، انہوں نے ان کو، ایک بوڑھے آدمی کو رات کو انہوں نے اٹھایا کافی شاپ سے اور لے کے گئے۔
کتنا بڑا خطرہ ہے یہ 78 سال کا بزرگ آپ کے لیے. اب ہماری ان سے ایک گزارش یہ ہے کہ آپ نے پہلے 75 سال کے اعظم سواتی کو برہنہ کیا, اس سے پہلے شہباز گل کو کیا. مہربانی کیجیے گا تھوڑی عزت نفس چودھری صاحب کی رہنے دیجیے گا. یہ جو تماشا بنا ہوا ہے پاکستان میں, یہ کبھی پاکستان میں ہم نے نہیں دیکھا جو ابھی چل رہا ہے اس طرح کے لوگوں کی. اور صحافی برادری کو بھی میں کہتا ہوں, ایک تو بالکل ہی سائیڈ جو ہے وہ ماشاءاللہ اس وقت صحافت سے فارغ ہو گئی ہے, لیکن جو جینون صحافی ہیں وہ اپنے لوگوں کے لیے کھڑے ہوں, ان کے لیے آواز اٹھائیں. اور اگر آپ آواز نہیں اٹھائیں گے تو سائیڈیں تو بدلتی رہتی ہیں, یہ سائیڈ ہے, دوسری سائیڈ ہے, دوسری سائیڈ ہے. سو کچھ چیزیں ہیں جس کے اوپر آپ کو کنسنسس کریٹ کرنا ہوگا, اتفاق رائے کریٹ کرنا ہوگا. اور اس میں سے سب سے بڑا اتفاق رائے یہ ہے کہ آپ اس طرح سے لوگوں کو تشدد کا نشانہ نہیں بنا سکتے. پولیٹیکل ورکرز کو پاکستان میں جس طرح سے ان 6 مہینوں میں تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے, پاکستان کی ریسنٹ ہسٹری میں نہیں بنایا گیا. کبھی ہم نے تو جنرل ضیاء الحق کے دور میں بھی نہیں سنا کہ کبھی کسی کو اس طرح سے برہنہ کیا گیا ہو, ویڈیوز بنائی گئی ہوں. یہ تو صرف ان 6 مہینوں میں رانا ثناء اللہ اور شہباز شریف کا دور حکومت ہے جس میں یہ ہو رہا ہے. اور میں چیف جسٹس پاکستان کو کہنا چاہتا ہوں, ارشد شریف نے آپ سے اپیل کی تھی کہ نوٹس لیں. اگر آپ نے وہ نوٹس لیا ہوتا, آج ارشد شریف پاکستان میں زندہ ہوتا. آج ارشد شریف کی زندگی کی حفاظت کی اگر سپریم کورٹ کے ججز نے, ہائی کورٹ کی جو ہماری عدالتیں ہیں, انہوں نے آئین پہ عمل کیا ہوتا, انہوں نے پاکستان کے عوام کے آئینی حقوق کے لیے کھڑے ہوتے, تو آج آپ کو یہ جنازے نہ دیکھنے پڑتے جو آپ نے کل دیکھے. چیف جسٹس صاحب کا, آپ کا ایک کانسٹیٹیوشنل مقام ہے. سپریم کورٹ کے, ہائی کورٹ کے ججز کو جو ایلیویٹ کیا جاتا ہے, جو ان کو عزت دی جاتی ہے, وہ کسی وجہ سے دی جاتی ہے. اور وجہ یہ ہے کہ وہ آپ کے بنیادی انسانی حقوق کی حفاظت کے لیے کھڑے ہوں گے. اور اگر آپ کھڑے نہیں ہو سکتے تو پھر آپ مجھے بتائیے اتنا بڑا بجٹ دینے کا آپ کو کیا فائدہ. پھر مجھے بتائیے کہ پاکستان کے لوگوں کے لیے یا آئین میں جو کچھ ہم نے رکھا ہے, اگر اس پہ امپلیمنٹ ہی نہیں ہونا تو آپ کے ادارے کا کیا فائدہ. اگر فلاحی ادارے المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کے زیر اہتمام ویسٹ لندن کی ہنسلو مسجد میں روحانی اور فکری نشست سجائی گئی, جس میں بین الاقوامی صوفی اسکالر صاحبزادہ محمد عاصم مہاوری نے روحانیت عصر حاضر کی اہم ضرورت کے موضوع پر لیکچر دیا اور شرکاء کے سوالوں کے جواب دیے. تقریب میں بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی اور صوفیانہ عالمانہ گفتگو سے علم کی پیاس بجھائی. تفصیلات غلام حسین آوان کی رپورٹ میں. المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کے زیر اہتمام ہونے والی علمی و روحانی نشست معروف روحانی پیشوا خواجہ نور محمد مہاروی کے خان وادے کے چشم و چراغ صاحبزادہ محمد عاصم مہاروی نے سیر حاصل گفتگو کی. انہوں نے اپنی گفتگو میں کہا کہ روحانیت کے ذریعے ہی انتہا پسندی کو امن پسندی میں تبدیل کیا جا سکتا ہے. خانقاہی نظام نے انسان دوستی کو عام کرنے کے لیے اہم کردار ادا کیا. روحانیت تعویذ فروشی کا نام نہیں, اداس انسانیت کے اضطراب کا واحد علاج صوفیہ کے افکار کو اپنانا ہے. صاحبزادہ عاصم مہاروی نے سوالوں کے جوابات دیتے ہوئے کہا کہ خواہشات کو کم کر کے زندگی کو پرسکون بنایا جا سکتا ہے. خواہش اور ضرورت کے فرق کو پہچاننے میں کامیاب اور مطمئن زندگی کا راز پوشیدہ ہے. صوفیہ لینے نہیں دینے کا درس دیتے ہیں. اس موقع پر چیئرمین المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ عبدالرزاق ساجد نے کہا کہ ڈپریشن جیسے اہم مسئلے کے حل کے لیے روحانی نشستوں کا انعقاد ضروری ہے. المصطفیٰ علمی و فکری نوعیت کی نشستوں کا سلسلہ جاری رکھے گی. محبت, برداشت اور امن پسندی کا فروغ وقت کی اہم ضرورت ہے. سولیسٹر زبیر ایوان نے کہا کہ المصطفیٰ کی روحانی نشست میں شرکت سے دلوں کی الجھنیں دور ہوئیں اور بہت کچھ سیکھنے کو ملا. صوفیہ کا پیغام محبتی انسانوں کے درمیان بڑھتے فاصلوں کو کم کر سکتا ہے. میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے صاحبزادہ عاصم مہاروی, عبدالرزاق ساجد اور دیگر شخصیات نے کچھ یوں اظہار خیال کیا. جہاں ہم مسلمان جو ہیں, مسجد ہے ہماری, یہ ہنسلو جامعہ مسجد ہے. مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے, یہاں پہ ابھی ایک درس ہو رہا تھا, وہ میں نے سنا ہے. جو ہمارے یہاں مولانا صاحب تھے, انہوں نے بڑا اچھا یہاں پر درس دیا ہے, بڑا ایمان تازہ ہوا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات تو ہمیں ہر وقت جو ہے سننی چاہیے. بڑی خوبصورتی سے انہوں نے بتائی ہے کہ اصل
جو ہے وہ اس چیز میں نہیں ہے کہ ہم ڈرے رہیں سہمے رہیں، بلکہ اصل اس بات میں ہے کہ جو اپنے ہاتھ میں ہے، جو ہمارے پاس ہے اللہ نے عطا کیا، اس کو اپریشیٹ کریں، اس پر عمل کریں، اس کو جو ہے وہ سمجھیں، اور اسی میں ہماری کامیابی اور بھلائی ہے. اندر دل آباد ہوں گے تو دنیا آباد ہوگی، معاشرہ آباد ہوگا، حکومت آباد ہوگی. میں سمجھتا آج نشست یہ سبق ملا ہے کہ ہم سب لوگ اپنے من کو ٹھیک کریں، دنیا خود ٹھیک ہو جائے گی. ہم دنیا کو دیکھتے رہتے ہیں دنیا ٹھیک ہو جائے، اپنا من آباد نہیں ہوتا. ہم اپنا من ٹھیک کریں، سب ٹھیک ہو جائے گی. المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کے زیر تمام عالمی سطح کے ایک صوفی اسکالر صاحبزادہ محمد عاصم مہاروی صاحب کے ساتھ ایک مکالماتی نشست ہوئی، اور اس نشست میں انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ اس وقت جو پوری دنیا میں بے سکونی ہے، اضطراب ہے اور ڈپریشن ہے، اس کا واحد علاج روحانیت ہے. اور روحانیت جو ہے وہ یہ روایتی قسم کی جو پیری مریدی ہے وہ نہیں ہے، بلکہ جو قدیم خانقاہی نظام تھا اس کا احیا کرنے کی ضرورت ہے. اسلام جو ہے وہ کہنے والی بات سے زیادہ کرنے والا کام ہے. تو جب آپ کرنے لگ جائیں گے تو تب آپ اس کو سمجھنے لگ جائیں گے، اور تب ہی آپ جو ہے اپنے اس معراج، انسانی معراج پہ جہاں پر آپ احسن تقویم ہیں، تب تک آپ کی رسائی ہی نہیں ہوگی جب تک کہ آپ اسلام کے اوپر اپنی زندگی کو استوار نہیں کریں گے. آپ کا عقیدہ آپ کا دعویٰ ہے، دین آپ کا وہ ہے جس کے اوپر آپ اپنی زندگی کا ایک بھی دن گزارتے ہیں. روحانی و فکری نشست کے اہم شرکا میں تنظیم المدارس پاکستان کے مرکزی ناظم اعلیٰ صاحبزادہ عبد المصطفیٰ ہزاروی، پاکستان کے معروف سیاسی رہنما محمد اسلم کل، علامہ حافظ جمشید سیدی، کونسلر افضال کیانی، سید طاہر واسطی، کمال قریشی، بیرسٹر عارف ملک، وجاہت علی خان، نواز کھرل، سلطان احمد، شاہد اقبال کھرل، شمامہ لطیف اور ذوالفقار رضا بھی شریک ہوئے. بیورو چیف غلام حسین اوان، 92 نیوز UK. لندن کے نواحی علاقے ریڈنگ کے کمیونٹی سینٹر میں کمیونٹی کے صحت کے مسائل کے حوالے سے پروگرام کا انعقاد کیا گیا، جس میں میئر ریچل ایڈن اور کاؤنسلر سمیت اوورسیز پاکستانی کمیونٹی نے بڑی تعداد میں شرکت کی. ماہرین نے اس موقع پر شہریوں کو صحت مندانہ زندگی گزارنے کے حوالے سے مفید مشورے دیے اور بھرپور لائف سٹائل اپنانے پر زور دیا. کورونا ویکسینیشن بھی لگائی گئی. تفصیلات غلام حسین اوان کی رپورٹ میں. ریڈنگ کے کمیونٹی سینٹر میں کمیونٹی کے صحت کے مسائل کی مناسبت سے ہونے والی تقریب میں اوورسیز پاکستانی کمیونٹی نے بھرپور شرکت کی. میئر ریچل ایڈن اور کونسلرز بھی بڑی تعداد میں موجود تھے. خواتین اور بچے بڑی تعداد میں تقریب میں شریک ہوئے. تقریب میں ماہرین نے شرکاء کو صحت مند زندگی گزارنے کے حوالے سے رہنمائی فراہم کی. خاص طور پر خواتین کی صحت کے حوالے سے خصوصی بریفنگ دی گئی. خواتین کو ملٹی میڈیا کے ذریعے صحت کے امور سے آگاہ کیا گیا. میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے پروگرام کی آرگنائزر زارا منصور کا کہنا تھا کہ اس طرح پروگرام کروانے کا یہ مقصد ہے کہ ہماری کمیونٹی کو ویکسین لگوانے کی درست معلومات دی جا سکیں تاکہ ہماری کمیونٹی کو ویکسین لگوا کر اپنی صحت کا خیال رکھ سکیں. Pharmacy service and more information about the COVID vaccine. I'm part of the Community Health Champions team, which is part of ACA, the Alliance for Cohesion and Racial Equality. I'm also here as part of the RVA as well, the Reading Voluntary Action, who are funding this event very kindly. There are also a lot of other organizations here, like the Cancer Macmillan, Tuvida and other organizations. They will also be giving information about the vaccine and how they can support with COVID this year. سماجی رہنما میاں سلیم اور ماہر قانون امجد تارڑ کا کہنا تھا کہ مختلف کمیونٹی کے ڈاکٹر آئے ہوئے ہیں جو ہماری کمیونٹی کے لیے بہت اہم ہیں تاکہ صحت کے مسائل سے عوام کو اجاگر کیا جا سکے. یہ بہت ہی اہم ہے ہمارے لیے، ہماری کمیونٹی کے لیے، خاص کمیونٹی کے لیے، کیونکہ یہاں پہ تمام کمیونٹی کے لوگوں میں بڑی ڈفرینٹ ڈاکٹرز آئے ہوئے ہیں. وہ ہر طرح کی یہاں پہ اویئرنیس دے رہے ہیں، اسپیشلی جو ویکسین کے حوالے سے بھی جنرل ہیلتھ ایشو ہے، شوگرز ہے، ہمارے ہارٹ ایشوز ہے، جو بھی ہے. لیکن کراس کمیونٹی صبح سے یہ ایونٹ جاری ہے اور ہم شور کے لوگوں کے لیے کافی مفید ہے، اسپیشلی کراس کمیونٹی کے لیے، ہماری کمیونٹی کے لیے. اس میں لوکل کمیونٹیز کے لیے یہ اویئرنیس لائی گئی ہے اور لا رہے ہیں آگے کہ جو ہیلتھ کے ایشوز ہیں ان کو کیسے ٹیکل کیا جائے اور لوکل کمیونٹی کے جو سوشل ایشوز ریگارڈنگ ہیلتھ ہیں ان کو ریزالو کرنے کے لیے اویئرنیس لانے کے لیے یہ بہت بڑا ایونٹ ہے. ماشاءاللہ ہم اپریشیٹ کرتے ہیں آرگنائزر کو اور پاکستان کمیونٹی سینٹر کو، انہوں نے اس ساتھ تعاون کیا اور سارا کے مل کے. کمیونٹی کے لوگوں نے زارا منصور اور انیلا زاہد کا شکریہ ادا کیا کہ آپ نے اس طرح کا پروگرام انعقاد کر کے صحیح اور درست معلومات مہیا کی ہیں. Take the vaccine, COVID vaccine, because it's important that they take it. In Reading, there's still some people who have not taken it. So we have people from our communities, like the Pakistani community,
will get trained into what it means to take the vaccine and just go and inform people. They're not medical people, but they just inform people about the way to go if they want a vaccine. Long COVID is caused when you have the COVID and it doesn't clear up after 3 weeks. Very, very horrible condition. And the important thing here is our community, Desi community, is struggling with lack of information. So by coming here, you are meeting people to get in contact with, to connect with. Because our community, unfortunately, is not well connected outside. हमारी जो कोलैबोरेशन है एकड़ के साथ, उसके साथ मिलके और कम्युनिटी के साथ मिलके और पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ मिलके ये इवेंट जो है हम मना रहे हैं। तो इसका मकसद ये है कि लोगों को अवेयरनेस दी जाए। हमारे पास डॉक्टर्स हैं यहाँ, मेडिकल डॉक्टर्स। And it's been a really good day for that. I come to this place where all the community people get together, and it's vital that we tap into the resources. Sometimes there's language barrier, so it's so wonderful to see so many people from different communities के लिए actually health और vaccination awareness के लिए ज़्यादा है। जैसे कि आप जानते हैं हमारी कम्युनिटी ज़्यादातर टर्न अप नहीं होती वैक्सीनेशन के लिए, खासतौर पे बूस्टर के लिए जो हम इसको प्रमोट कर रहे हैं। आज का इवेंट बहुत अच्छा है क्योंकि इसके अंदर डॉक्टर्स भी हैं, हेल्थ प्रोफेशनल, हेल्थ चेक्स और बहुत सारी और चीज़ें हैं। मेरा मेन इंटरेस्ट है प्रमोशन ऑफ कोविड और कोविड के बाद में जो प्रॉब्लम्स अक्सर आ सकते हैं, लॉन्ग कोविड, और इसके लिए आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम वैक्सीन का इस्तेमाल करें। तकरीब में शुराका को कोरोना की वैक्सीनेशन भी लगाई गई, जबकि कोरोना के बाद की सूरत हाल से निमटने के लिए शुराका को रहनुमाई भी फराहम की गई। गुलाम हुसैन अवान, ब्यूरो चीफ, 92 न्यूज़, यूके। सफीर पाकिस्तान मसूद खान ने अमरीकी महकमा खारजा के टेक वुमेन प्रोग्राम के तहत अमरीका के दौरे पर आए हुए पाकिस्तानी ख़वातीन के एक वफ़द से मुलाकात की, जिसमें उनका कहना था कि साइंस और टेक्नोलॉजी से वाबस्ता ख़वातीन खुशहाल पाकिस्तान की सरखेल हैं। वफ़द से गुफ्तगू करते हुए सफ़ीर पाकिस्तान मसूद खान का कहना था कि पाकिस्तानी ख़वातीन जदीद टेक्नोलॉजीज़ में अपनी सलाहियतों और महारत की बदौलत माशरे में मुस्बत तब्दीली ला रही हैं। पाकिस्तानी ख़वातीन की साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और रियाजी के शोबों में काबिलियत और महारत को न सिर्फ मुल्की सतह पर सराहा जा रहा है बल्कि बैनुल-अक़वामी पज़ीराई भी मिल रही है। अमरीकी महकमा खारजा का टेक वुमेन प्रोग्राम दुनिया भर से साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और रियाजी के शोबों में काबिलियत रखने वाली ख़वातीन की हौसला अफजाई करता है और उन्हें बाख्तियार बनाने के लिए मौक़े फराहम करता है। पाकिस्तानी सफारतखाने की जानिब से सऊदी अरब में यौम सियाह कश्मीर के हवाले से तकरीब मुनक़्क़िद की गई, जिसमें कश्मीरी और पाकिस्तानी शहरियों समेत सफारती अफसरान ने भी शिरकत की और पुख्ता अज़्म का अयादा किया कि मकबूजा कश्मीर की आज़ादी तक जदोजहद को जारी रखा जाएगा। तफसीलात माहिर अली की रिपोर्ट में। दुनिया भर की तरह सऊदी अरब में भी यौम सियाह कश्मीर के हवाले से तकरीब मुनक़्क़िद हुई। तकरीब में सऊदी शहरियों समेत सफारती अफसरान ने भी भरपूर शिरकत की। तकरीब में सफारती अफसरान तौसीफ खाबर, मुवाहिद कयानी और एमन नदीम ने सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान के पैगामात पढ़कर सुनाए। तकरीब में सफ़ीर पाकिस्तान अमीर खुर्रम राठौर का कहना था कि भारत गुज़श्ता 7 दहाइयों से कश्मीर पर नाजायज़ तौर पर काबिज़ है और निहत्ते और बेगुनाह कश्मीरियों का खून बहा रहा है और इनको इस्तिस्वाब राय का हक देने की बजाय उनके बुनियादी आज़ादी के हक को ताकत के जोर पर दबा रखा है। पाकिस्तान कश्मीर की आज़ादी तक इखलाकी और सिफारती हमायत जारी रखेगा। कश्मीरी रहनुमा हाजी एहसान दानिश और सरदार आसिम आफ्ताब का कहना था कि भारत अपने नाजायज़ अज़ाइम में कभी भी कामयाब नहीं हो सकता, ताहम कश्मीर में जुल्म और सितम को रुकवाने और हक़ खुद इरादियत के लिए अक़वाम में आलम का किरदार नागुज़ीर हो चुका है। इसलिए ज़रूरी है कि आलमी ताकतें मसला कश्मीर को हल करवाने के लिए किरदार अदा करें। उमैर अली, 92 न्यूज़, रियाज़। भारतीय लड़की ने एक वक्त में 15 मुख्तलिफ पेंटिंग्स बनाकर बड़े बड़े आर्टिस्टों को पीछे छोड़ दिया। सोशल मीडिया पर जारी वीडियो में देखा जा सकता है कि एक लड़की ब्रश हाथ में थामे लकड़ी के फ्रेम पर मुनफरिद अंदाज से पेंटिंग कर रही है। वो लकड़ी के टुकड़ों पर मुश्तमिल फ्रेम को उमूदी अंदाज बांधती है। जैसे ही इन ब्लॉक्स में नीला और लाल रंग भरती है, 15 शख्सियात की तस्वीर फ्रेम पर नमदार हो जाती हैं। सोशल मीडिया पर लड़की के हुनर को खूब सराहा जा रहा है।